السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری احمد علی مہروی آپ کو اپنے چینل آسان تعلیم قرآن پر خوش آمدید کہتا ہے۔ آج ہم غسل کے بارے میں گفتگو کریں گے کہ غسل کن کن کاموں سے فرض ہو جاتا ہے، اور غسل کا آسان انداز میں آپ کو طریقہ بھی بتاؤں گا، اور وہ غلطی جو ہم اکثر کرتے ہیں غسل کے اندر، اس کی بھی نشاندہی کروں گا میں۔ تو سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ غسل کن کن کاموں سے فرض ہو جاتا ہے۔ تو 5 کام ایسے ہیں جن کی وجہ سے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ نمبر 1 پہ ہے میاں بیوی کا مل جانا، صحبت کرنا۔ یہ مسائل بظاہر حیا کے خلاف ہیں، لیکن مسئلہ سمجھانے کے لیے ان کو بیان کرنا ضروری ہے۔ اگر ان معاملات میں حیا کرتے رہیں گے تو پھر بات سمجھ نہیں پائیں گے۔ تو انتہائی اہم مسئلہ ہے غسل کا، تو اس لیے میں بیان کر رہا ہوں۔ نمبر 1 پہ ہے میاں بیوی کا مل جانا، صحبت کرنا، جماع کرنا، ہم بستری کرنا۔ اس کی وجہ سے دونوں پر غسل فرض ہو جائے گا، چاہے انزال ہو یا نہ ہو، چاہے وہ ڈسچارج ہو یا نہ ہو، غسل کیا ہے، دونوں پر فرض ہو جائے گا۔ ان دونوں کو جلدی سے جلدی نہا کر پاک ہونا چاہیے۔ نمبر 2 پر ہے منی کا شہوت کے ساتھ نکلنا۔ یہ مسئلہ جو ہے منی کا نکلنا، یہ لوگوں کو بہت پریشان کرتا ہے۔ منی کا شہوت کے ساتھ نکلنا وہ کیسے؟ جب انسان پر شہوت طاری ہوتی ہے نا، تو ہلکا ہلکا سا ایک پانی نکلتا ہے، وہ منی نہیں ہے، اس کی وجہ سے شہوت بڑھ رہی ہوتی ہے، تو وہ منی نہیں ہے، وہ مزی ہے، اس کی وجہ سے غسل فرض۔ منی کی علامت یہ ہے کہ جب منی خارج ہوگی تو اس کے بعد انسان کی شہوت ختم ہو جائے گی، تو یہ ہے منی کی علامت۔ تو شہوت کے ساتھ منی نکلے گی تب بھی غسل فرض ہو جائے گا۔ نمبر 3 پہ ہے احتلام ہو جانا۔ انسان سویا ہے، صبح اٹھا تو رات کو احتلام ہو گیا، یہ یاد نہیں تھا لیکن کپڑوں پہ نشان ہے، تو اب غالب گمان یہی ہے کہ مجھے احتلام ہو گیا ہے، تو تب بھی وہ غسل کرے۔ یہ 3 ہو گئے۔ نمبر 4 پہ ہے جو ایام حیض ہیں، جو عورت کے مخصوص ایام ہر ماہ آتے ہیں، ماہواری جس کو کہتے ہیں، جب وہ خون رک جاتا ہے، جس کی عدت 10 دن سے کم اور 3 دن سے زیادہ ہے۔ ہر عورت کا الگ الگ، کسی کا 6 دن بھی ہوتا ہے، 7 دن بھی ہوتا ہے، 8 دن بھی ہو سکتا ہے، 9 دن بھی ہو سکتا ہے، یعنی 10 دن سے کم ہوگا۔ تو جب وہ خون رک جائے گا تو پھر اس کے بعد بھی غسل کرنا فرض ہے۔ اور نمبر 5 پہ ہے نفاس کے ختم ہونے پر، یعنی کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے بعد جو عورت کا خون آتا ہے، جس کی مدت تقریباً 40 دن ہوتی ہے، تو اس کے بعد بھی غسل کرنا فرض ہے۔ یہ تو آپ سماعت کر چکے ہیں کہ غسل کن چیزوں میں فرض ہے۔ ان کے علاوہ جو غسل ہیں، جیسے جمعے کا غسل ہے وہ سنت ہے، چھوٹی عید ہے، بڑی عید ہے، اس پر غسل کرنا یہ بھی سنت ہے، اور عرفہ کے دن غسل کرنا یہ بھی سنت ہے۔ تو یہ 5 قسم کے غسل ہیں جو فرض میں نے آپ کے سامنے بتایا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں غسل کا طریقہ۔ اگر کسی کے اوپر غسل فرض ہو جاتا ہے، اب وہ اس طریقے سے غسل کرے گا جس طریقے سے اللہ کے رسول نے بتایا ہے، تب پاک ہوگا۔
اگر ویسے نہاتا رہے، چاہے سمندروں میں ڈبکیاں لگائے تو پاک نہیں ہوگا اگر اس طریقے سے غسل، کیونکہ عام نہانے میں اور پاکی حاصل کرنے کے لیے نہانے میں فرق ہے۔ تو اب سمجھیے، سب سے پہلے نیت کرنی ہے۔ سب سے پہلے نیت کریں کہ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں۔ لیکن یہ یاد رکھیں، نیت نہیں کریں گے تب بھی غسل ہو جائے گا۔ دل کے ارادے میں آپ کی نیت ہو، دل کے ارادے کا نام نیت ہے، تو دل میں یہ ارادہ ہو، اگر غسل کی نیت نہیں کریں گے تب بھی آپ کا غسل ہو جائے گا، لیکن ثواب غسل کا نہیں ملے گا۔ اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو کلائیوں تک دھو لینا ہے۔ یہاں تک دونوں ہاتھوں کو آپ نے دھونا ہے، اور پھر آپ نے جس جگہ نجاست لگی ہو اس کو اچھے طریقے سے صاف کرنا ہے، دھو لینا ہے۔ اور یاد رکھیں، جب آپ نے واش روم میں جانا ہے تو کوئی کسی قسم کی دعا نہیں پڑھنی غسل خانے میں، اور آپ کا رخ بھی قبلہ کی طرف نہ ہو، آپ کی پیٹھ بھی قبلہ کی طرف نہ ہو، آپ کا چہرہ یا شمال کی طرف ہو یا جنوب کی طرف ہو، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے پانی لے کے کلی کرنی ہے، اور ذرا بھر کے چلو پانی آپ نے لینا ہے تاکہ پورے منہ کے اندر پانی پھر جائے، اور اگر روزہ نہ ہو تو غرارے بھی کرنے ہیں۔ یہ کلی کرنا فرض ہے۔ وضو کے اندر کلی کرنا سنت ہے، غسل کے اندر کلی کرنا فرض ہے، اور غرارے بھی کریں گے۔ اس کے بعد ناک میں پانی ڈالیں گے، اور ناک میں پانی ڈالنے کا انداز یہ ہوگا کہ یہ جہاں تک نرم ہڈی ہے اس کے آگے سخت ہڈی شروع ہوتی ہے، تو وہاں تک پانی پہنچ جائے، تو 3 دفعہ یہ بھی کریں گے۔ اس کے بعد پورا وضو کر لیں گے، جیسے ہم وضو کرتے ہیں، چہرہ دھو لیں گے، بازوؤں کو دھو لیں گے، مسح کر لیں گے، اور اگر نیچے پانی اکٹھا نہیں ہو رہا، جیسے آج کل نالیاں بنی ہوتی ہے پانی چلا جاتا ہے، تو پھر پاؤں بھی دھو لیں گے۔ اگر نیچے پانی اکٹھا ہو رہا ہے پھر پاؤں نہیں دھوئیں گے، پاؤں غسل کے بعد دھو لیں گے۔ تو کلی کرنے کے بعد اور ناک میں پانی ڈالنے کے بعد وضو ہو گیا۔ اب آپ نے دائیں کندھے پہ پہلے پانی ڈالنا ہے، پھر بائیں کندھے پہ ڈالنا ہے، پھر سر پہ، اور پورے جسم پہ اس طرح پانی بہانا ہے کہ ایک بال کے برابر بھی کوئی حصہ خشک نہ رہے۔ اگر کوئی حصہ خشک رہ گیا تو آپ کا غسل نہیں ہوگا، غسل نہیں ہوگا تو پاک نہیں ہوں گے، پاک نہیں ہوں گے تو گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے۔ سرکار عالم سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ جس گھر میں جنبی ہو اس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اب میں اس غلطی کی نشاندہی کرتا ہوں جو غلطی اکثر لوگ کرتے ہیں۔ اکثر عورتیں ایسی ہیں کہ ناخن پالش لگا لیتی ہیں، پھر اسی طرح غسل کر لیتی ہیں، اور وہ ناخنوں کے اوپر ایک تہ بنی ہوتی ہے جس کی وجہ سے نیچے پانی نہیں پہنچتا، تو پھر اس حالت میں ان کا غسل نہیں ہوگا۔ اگر ایسے غسل کرتی ہے تو غسل نہیں ہوگا، اور ایسی حالت میں وہ نماز پڑھیں گی تو بجائے ثواب کے گناہ ہوگا، قرآن پاک کو ہاتھ لگائیں گی تو بجائے ثواب کے گناہ ہوگا، اور حالت جنابت میں رہنے کی وجہ سے ان کو وہ الگ سے گناہ ہوگا۔ تو مرد حضرات جو ہیں ان کے اکثر ناخن بڑھ جاتے ہیں، تو ناخنوں کے اندر میل ہوتی ہے، اور میل کو نکالنے کے بغیر ہی غسل کر لیتے ہیں، تو تب بھی غسل نہیں ہوتا کیونکہ پانی نیچے نہیں پہنچا ہے۔ تو اس لیے ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ جو یہ بغلیں ہیں، یہ داڑھی کے نیچے ہے، اگر مردوں کی داڑھی ہے تو وہ بالوں کا خیال کریں۔ اسی طرح یہ انگلیاں ہیں، پاؤں کی انگلیاں ہیں، یہ ناف ہے، پستان ہے، عورتیں اٹھا کے نیچے سے کوئی جگہ ایسا، مرد جو ذرا موٹرے ہوتے ہیں ان کے بھی ذرا پستان بڑے ہوتے ہیں، تو کوئی بھی حصہ کانوں کے اندر بائیں نیچے سارا چیک کریں، اچھی طرح پانی بہائیں، ایک بال کے برابر بھی کوئی حصہ خشک نہ رہے۔ اس طریقے سے غسل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کا غسل ٹھیک ہو جائے گا۔
تو یہ تو میں نے ضروری مسائل آپ کے سامنے رکھی اور میں نے پوری کوشش کی کہ وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے غسل کا طریقہ بیان کر دوں۔ اکثر لوگوں کو غسل کا طریقہ پتہ نہیں ہے، غسل کرتے ہیں لیکن غسل کے مسائل کا علم نہیں ہے۔ اس میں 3 چیزیں فرض ہیں: ناک میں پانی ڈالنا، پہلے کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور پورے جسم پہ پانی بہانا۔ یہ 3 کام آپ صحیح طریقے سے کر لیں گے نا تو آپ کا غسل ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ جو کام ہے وہ کریں گے تو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو آپ کا غسل تب بھی ہو جائے گا۔ یہ 3 کام آپ کر لیتے ہیں تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کر دیجئے گا، اور اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کر دیں۔ نئی ویڈیو تک قاری احمد علی مہروی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔